علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں B.Ed 1.5 کی مکمل معلومات۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی طرف سے B.Ed 01 سالہ پروگرام کو بند کرنے کے فیصلے کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی تھی جس نے 2016 میں ATC کے رہنما خطوط کے تحت اپنا B.Ed 1.5 سالہ پروگرام شروع کیا۔ یہ پروگرام تربیت یافتہ اساتذہ کو مضبوط پیشہ ورانہ اور تدریسی علم، مزاج اور مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ تعلیمی مارکیٹ کی مانگ کے چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ پری سروس ٹیچر ایجوکیشن پروگرام اب پہلے سے زیادہ پروجیکٹ بیسڈ کورسز پر مرکوز ہے۔ پروگرام کا بنیادی ہدف ممکنہ اساتذہ کو تجربات کی متحرک نوعیت فراہم کرنا اور ان کے نظریاتی علم کو کلاس روم کی اصل ترتیب کے ساتھ جوڑنا ہے، جس میں متعدد تدریسی طریقوں اور تحقیقی منصوبے کی طرح اہلیت کا معیار۔ درخواست دہندہ کے پاس کم از کم 16 سال کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تعلیم ایجوکیشن M.Ed کے علاوہ ہو، MA MSc یا BS 4 سال کم از کم سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ۔ انتخاب کا عمل داخلہ اوپن میرٹ کی بنیاد پر پیش کیا جاتا ہے اور تمام درخواست ضروریات پوری کرتے ہیں۔ B.Ed 1.5 سالہ پروگرام میں داخلے کی پیشکش کی جائے گی۔ دورانیہ B.Ed 1.5 سال 03 سیمیسٹرز یعنی 18 ماہ پر مشتمل ہوتا ہے، تاہم ڈگری مکمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت داخلہ کے وقت سے 03 سال ہے۔ تدریس کے ذرائع انگریزی اور اردو۔ تدریس کا طریقہ کار آن لائن اور ODL۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ڈگری مکمل کرنے کے لیے چون کریڈٹ آورز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے سیمسٹر میں 6 کورسز ہوتے ہیں جو کہ لازمی ہیں اگر آپ ان لائن کر رہے ہیں۔ فارم پر صرف پروگرام کو سلیکٹ کریں تو پہلے سیمسٹر کے کورس خود بخود سلیکٹ ہو جائیں گے۔ سائنس ایجوکیشن۔ دوسرے سیمسٹر میں 2 کورس لازمی ہیں اور باقی کورس اپنی تعلیم کے مطابق لینے ہیں، یعنی اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں تو اپنے اسپیشلائزیشن سائنس رکھنی ہے، یعنی 4 کورسز سائنس ایجوکیشن سے لینے ہیں۔ اگر آپ آن لائن داخلہ کر رہے ہیں تو اسپیشلائزیشن سائنس کو چنیں تو خود بخود سائنس والے کورسز آ جائیں گے جو کہ نیچے موجود ہیں۔ لیڈرشپ مینجمنٹ۔ دوسرے سیمسٹر میں 2 کورس لازمی ہیں اور باقی کورس اپنی تعلیم کے مطابق لینے ہیں، یعنی اگر آپ سائنس کے طالب علم نہیں ہیں تو آپ کوئی اسپیشلائزیشن رکھ سکتے ہیں جس میں ایک لیڈرشپ مینجمنٹ ہے۔ اگر آپ ADO بننا چاہتے ہیں تو یہ اسپیشلائزیشن سلیکٹ کریں۔ اگر آپ آن لائن داخلہ کر رہے ہیں تو ایک لیڈرشپ مینجمنٹ کو چنیں تو خود بخود ایک لیڈرشپ مینجمنٹ والے کورسز آ جائیں گے جو کہ نیچے موجود ہیں۔ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اینڈ ایویلوشن۔ دوسرے سیمسٹر میں 2 کورس لازمی ہیں اور باقی کورس اپنی تعلیم کے مطابق لینے ہیں، یعنی اگر آپ کمپیوٹر کے طالب علم ہیں تو آپ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اینڈ ایویلوشن میں داخلہ کریں۔ اگر آپ آن لائن داخلہ کر رہے ہیں تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اینڈ ایویلوشن کو چنیں تو خود بخود ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اینڈ ایویلوشن والے کورسز آ جائیں گے جو کہ نیچے موجود ہیں۔ ٹیچر ایجوکیشن۔ دوسرے سیمسٹر میں 2 کورس لازمی ہیں اور باقی کورس اپنی تعلیم کے مطابق لینے ہیں، یعنی اگر سائنس کے طالب علم نہیں ہیں تو آپ ٹیچر ایجوکیشن میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن داخلہ کر رہے ہیں تو ٹیچر ایجوکیشن کو چنیں تو خود بخود ٹیچر ایجوکیشن والے کورسز آ جائیں گے جو کہ نیچے موجود ہیں۔ اسپیشلائزیشن ریڈنگ۔ دوسرے سیمسٹر میں 2 کورس لازمی ہیں اور باقی کورس اپنی تعلیم کے مطابق لینے ہیں، یعنی اگر آپ سائنس کے طالب علم نہیں ہیں تو پھر آپ اسپیشلائزیشن ریڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن داخلہ کر رہے ہیں تو اسپیشلائزیشن میں ریڈنگ کو چنیں تو خود بخود ریڈنگ والے کورسز آ جائیں گے جو کہ نیچے موجود ہیں۔ امتحان میں پاسنگ مارکس۔ بہار 2023 کے بعد آخری امتحانات میں پاسنگ مارکس یعنی 40% لازمی ہوں گے۔ اگر کوئی طالب علم 40 نمبر حاصل کرتا ہے وہ امتحان میں تو پاس ہو
جائے گا، لیکن اگر اس نے مشقیں اور ورکشاپ نہیں کی تو 50 کے مجموعی نمبر نہیں بنے گے اور وہ طالب علم فیل ہو جائے گا۔ اس لیے 40 سے پاس ہونے والے طالب علم کے لیے لازمی ہے کہ ان کی مشقیں اور ورکشاپ لازمہ ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر امتحان میں اتنے نمبر لے لیے کہ فائنل سسٹم میں اس کے 50 ہو گئے تو اگر اس نے ورکشاپ اور مشقیں نہیں بھی دی تو وہ پاس ہو جائے گا، ورنہ اسے دوبارہ داخلہ لینا پڑے گا۔